کٹو جی 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 ورکرز آئے تھے، ان ورکرز کو ہی نتارتے رہتے اور انشاءاللہ تعالی وہ پارٹی پھر وہ بنتی کہ جو خان صاحب کی سوچ ہے. لیکن بعد میں پھر سرمایہ دار، پھر تعلقات والے، پھر اثر و رسوخ والے بندے بیچ میں بڑھ گئے جنہوں نے اپنے غرض کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. بہرحال آج کے اس موقع کے اوپر ہم عمران خان صاحب کا بھی شکر گزار ہیں، ہم جناب عمر ایوب صاحب کی شکر گزار ہیں، اور بطور خاص وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اس معاملے میں فیسیلیٹیٹ کیا تاکہ یہ جو ہمارا مسئلہ تھا یہ حل ہو. اس کے علاوہ جو بیگم کوٹ سے فیض پور انٹرچینج تک سعید چوک سے وہ جو ایک تکلیف تھی، وہ بھی عثمان بزدار صاحب نے 22 کروڑ کی گرانٹ میری توجہ دوانے کے اوپر میاں جلیل احمد شرک پوری وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، میاں جلیل احمد شرک پوری، میاں جلیل احمد شرک پوری، وزیر اعظم عمران خان. باہر آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم سیاست کرتے ہیں اپنے وطن کے لیے، کسی خاندان کے لیے نہیں. یہی خرابیاں ہیں کہ ہم نے سیاست کو خاندانوں کے ساتھ مشروط کر دیا اور خاندانوں نے جماعتوں کے ساتھ مشروط کر دیا ہے. سیاست ہے پاکستان کے لیے، مسلم لیگ ہے تو پاکستان کے لیے ہے، پیپلز پارٹی ہے تو پاکستان کے لیے ہے، تحریک انصاف ہے تو پاکستان کے لیے ہے، جماعت اسلامی ہے تو پاکستان کے لیے ہے، کہ پاکستان کو ہم نے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، نہ کہ کسی پارٹی کو یا کسی خاندان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. تو ہم نے وطن کے لیے ہم کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے لیڈران کا بھی قبلہ درست ہو جائے اور ہمارے لیڈران کو بھی سیاست کی سمجھ آ جائے تاکہ سیاست کریں عوام کے لیے، ملک کے لیے، قرآن و سنت کے مطابق جو اللہ نے اصول متعین کر دیے ہیں. چونکہ پاکستان کا نعرہ یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو دعا مانگتے ہیں اور پھر ہم ان ساتھیوں کے لیے دعا کو ہیں کہ ان کو اللہ ہمت عطا فرمائے. ہماری ریکویسٹ کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی تاکہ اس کا سروے کرے اور محکمے کو لیگلی طور پہ کلیئرنس ہو جائے. اس کمیٹی میں وہ تشریف لائے چیف انجینئر پی این ڈی ادیب سلطان صاحب اور چیف انجینئر شیخو پورہ شہزاد احمد صاحب، چیف انجینئر ڈی ایس کاشف جاوید صاحب. یہ 3 بڑے افسران کی کمیٹی عامر طفیل صاحب نے بنائی اور انہوں نے پورا سروے کیا. سروے کرنے کے بعد انہوں نے اس کی رپورٹ دی کہ واقعی یہ چیز جو ہے اگر کر دی جائے گی تو یہ شہر کو فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، اس میں کوئی کمرشل کسی کا بینیفٹ نہیں ہے. تو اس رپورٹ کے بعد پھر ایک چیز آسان ہو گئی اور الحمدللہ یہ پایہ تکمیل تک آج پہنچ رہی ہے. اور ہم ابھی ذمہ داران سوئی گیس کے تشریف فرما ہیں، ان کے شکر گزار ہیں کہ وقت نکال کے یہ آئے ہیں اور اس کو آسان طریقے سے. ابھی ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محکمے کو جو غفلتیں ہیں، وہ جو غافل لوگ ہیں ان کو بھی ایکٹیو کریں اور جو نیک نیت لوگ ہیں ان کی ہمت مزید اللہ بڑھائے اور وطن عزیز پاکستان سے ہم پیار کریں. ہمارا وطن کے اندر جتنی نعمتیں ہیں زراعت کے اعتبار سے، سوئی گیس کے اعتبار سے، پیٹرولیم کے اعتبار سے، حقیقت یہ ہے کہ جتنا میں دیکھتا ہوں دنیا کو کوئی ملک مجھے پاکستان جیسا نظر نہیں آتا. لیکن بدقسمتی یہ ہے ہماری لیڈرشپ کی کہ اپنے ذرائع کو ہم اپنے ہاتھوں سے لوٹتے ہیں اور چور بازاری کے جو بازار گھرم ہمیشہ رہے ہیں جس سے ہم آج تک منگتے بنے ہوئے ہیں. اگر ہم نیک نیتی سے کام کریں تو دنیا ہم سے مانگنے آئے، دنیا ہم سے سیکھنے آئے. اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمت ہمارے لوگوں میں رکھی ہوئی ہے، ہمارے ورکروں میں رکھی ہوئی ہے، ہمارے مزدوروں میں رکھی ہوئی ہے، دنیا کے کسی مزدور میں اتنی ہمت نظر نہیں آتی اور یہ سچ بات ہے. لیکن لیڈرشپ بدقسمتی ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہمیں ایسی لیڈرشپ نہیں مل سکی جو اس وطن کو نیک نیتی سے آگے لے کے جائے. ابھی عمران خان صاحب کام کر رہے ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، وہ حکومتیں وقت چلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت عطا کرے اور جو ان کا ویژن ہے، جو ان کا نعرہ تھا، اس کے مطابق وہ پورا کام کر سکے. اور عمران خان صاحب کے لیے بھی میں ضرور عرض کروں گا کہ حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، کرم آج بال